جی السلام علیکم دوستو آج میں برلن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ خالد صاحب موجود ہیں۔ پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں ہے اور بہت سے پاکستانی جو ان کو جانتے بھی ہوں گے اور ان کی جو این جی او ہے اس کو بھی جانتے ہوں گے۔ اچھا، یہ این جی او کرتی کیا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ جتنے بھی بندے اس دنیا میں آئے، پردیس میں آئے، تو ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اچھا جی، اٹلی وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، مختلف ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ ایک این جی او بنی ہوتی ہے۔ بلکہ اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کو بولیں گے ہم کہ ڈیتھ کمیٹی بنی ہوتی ہے۔ جب کسی اوورسیز پاکستانی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جو ڈیتھ کمیٹی ہوتی ہے وہ ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھیجنے کا انتظام کرتی ہے۔ تو برلین میں پاکستان ویلفیئر سوسائٹی جو ہے یہ کام کرتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خالد صاحب سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے اس سوسائٹی کے بارے میں، ممبرشپ کے بارے میں، اور ان سے پوچھیں گے ان کے تجربات کہ جب بندہ کسی بھی این جی او میں کام کرتا ہے تو بہت سے تجربات اچھے بھی ہوتے ہیں اور تلخ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں گے، ہمیں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہمیں انفارمیشن دیں، ہمیں کچھ بتائیں، تاکہ ایسے لوگ جنہوں نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ ایک دن مرنا بھی ہے اور اس دنیا سے جانا بھی ہے، تو ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ہم نے یعنی جب دیکھیں نا، کوئی بھی بندہ فوت ہو گیا ہے، وہ پوری عمر اپنی کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا اپنی فیملی کے لیے، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کی فیملی کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے ملک تک پہنچنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو خالد صاحب سے بات کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے اور ان سے پوچھتے ہیں، اور ہمیں اپنی سر سوسائٹی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کتنا عرصہ پہلے یہ کام شروع کیا اور کتنی تقریباً آپ کے ہاتھوں سے ڈیڈ باڈیاں پاکستان گئی ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یہ جو پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک سیٹ اپ ہے، یہ پہلے انگلینڈ سے آئے ہوئے چند لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، کیونکہ انگلینڈ میں یہ کلچر تھا یہ اس طرح کی تنظیموں کا۔ تو الحمدللہ ایک ہلکا پھلکا سیٹ اپ تھا، وہ کرتے کرتے ایک رجسٹرڈ تنظیم کی شکل میں ان کے وہ آ گیا۔ ابھی تک اگر دیکھیں تو میرے خیال میں 350-400 کے لگ بھگ یعنی کہ وہ جو پاکستانی ہماری ڈیڈ باڈیز ہیں ہم نے پاکستان بھیجی ہیں۔ تو بہر جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے یہاں سے نا، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ ہم نے بہت لمبے لمبے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، لیکن موت کا منصوبہ ایک ایسا ہے جس سے ہم سارے غافل ہوتے ہیں، عمر رسیدہ بھی غافل ہوتے ہیں اور جوان بھی غافل ہوتے ہیں۔ تو پچھلے کئی سالوں میں بہت سارے نوجوان لوگ یعنی کہ ابو 20 اور اس طرح یعنی کہ 30 اور 25 بہت سارے بچے یہاں فوت ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو الحمدللہ غسل دے کر اور ان کو پاکستانی ان کو روانہ کیا ہے۔ تو اس معاملے میں ہماری ایمبیسی بھی بہرحال ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، اور ہماری جو کمیونٹی ہے الحمدللہ وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ ان کے تعاون کرتے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 4 ماہ میں، 6 ماہ میں، 1 سال میں یعنی جو لوگ ایجڈ ہو جاتے ہیں ان کی تو ڈیتھ وغیرہ ہو ہی جاتی ہے اپنے طبی عمر پوری ہونے کے بعد، لیکن نوجوان جو ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں پچھلے 1 سال میں کوئی نوجوانوں کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہو جن کی ایج جو ہے وہ 20 سال، 25 سال، 30 سال کے لگ بھگ ہو، اور وہ کیسے لوگ تھے، یعنی ان کی مواد کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے، پچھلے اگر 6 مہینے کا دیکھیں تو میرے پچھلے 6 مہینوں میں 10 اموات ہوئی ہیں اس طرح کی نا، اور سب اس میں نوجوان تھے سارے اس میں نا۔ ایک بچی تھی، اس کو کینسر تھا، پھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر ایک اسی طرح کوئی نہ کوئی بیمار یعنی کہ وہ ہو گیا، ایک دم ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لیکن 10 یعنی کہ تقریباً نوجوان لوگ ہیں جن کی عمر یعنی کہ 30 سے کم تھی، وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سارا ان کا ارینج کیا اور پاکستان ان کو روانہ کیا۔ اچھا خالد صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یورپ میں آ کے تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی اپنی کمیونٹی سے ملتے نہیں ہیں، کسی ایونٹس میں نہیں آتے جاتے،
اور وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تنہا رہیں. تو ایسے لوگوں کی اکثر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ ہم لوگ جب تو پاکستانی کمیونٹی سے ہمیں ملنا چاہیے, رابطے میں رکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں کہیں بتائیے. میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ کسی نہ کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ جب بندے کی وفات ہوئی تو 2 ہفتے تک ان کی میت ان کے گھر میں پڑے رہی. ایک سیالکوٹ کے تھے, ایک شاہ صاحب تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تو 2 ہفتے ان کی میت رہی ان کی گھر میں, اور وہ 2 ہفتے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بندے کی ڈیتھ, کسی کو پتہ ہی نہیں نا. اور 2 ہفتوں کے بعد ان کے وہ جو پڑوسی تھے انہوں نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد پھر پولیس کو انفارم کیا اور کرتے کراتے ہم تک وہ بات پہنچی نا. اور اسی طرح کئی واقعات ہوئے ہیں, کسی کی 8 دن کے بعد, کسی کی 4 دن کے بعد, ان کے اس طرح کے, بلکہ وفات کے ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ وہ جلانے کے بعد پتہ چلا ہمیں نا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. جو لوگ الگ طرح کرتے ہیں, کہتے ہیں پاکستانی سارے خراب ہوتے ہیں, تو سارے خراب تو نہیں ہوتے بہن. کسی نہ کسی سے دوستی ہونی چاہیے, رابطہ رہنا چاہیے. اچھا خالد صاحب, بہت سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ جرمنی میں آ رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے یہاں پہ جابس وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن ان میں بھی تنہائی اور ڈپریشن جو ہے نا, پتہ نہیں کہاں سے ڈپریشن آ جاتی ہے, لیکن ان کو ڈپریشن ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں یا جان لے بیٹھتے ہیں. اس طرح کے بھی واقعات آپ کی نظر میں کچھ ہوئے؟ جی, پچھلے سال 10 نوجوانوں نے خودکشی کی تھی جرمنی میں, ہائی کوالیفائڈ, اور وہ تھے ماسٹر لیول کے اور اچھی فیملیز کے تھے. چونکہ پاکستان سے آتے ہیں اور بالکل وہ تنہا رہتے ہیں وہ نا, تو تنہا کرتے 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 وہ کسی مسجد سے رابطہ نہیں, کسی سیاسی پارٹی سے رابطہ نہیں, کسی کہیں بھی رابطہ نہیں. تو ایک وقت کے بعد انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. ابھی یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک دوست ہے تو اس کا بھائی ادھر اسی پوزیشن میں, اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور ویل ایجوکیٹڈ اور اچھی فیملی سے ہے. تو ابھی کئی دنوں سے وہ سڑک پر ہی ان کے بور سو رہا تھا. تو الحمدللہ اس کو ہم نے گھر میں ابھی موو کیا ہے. تو اس طرح کے کئی, لیکن تو دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا تھا. ہاں, کرتے کرتے تنہائی کی وجہ سے نا, تنہائی کی وجہ سے. اور پاکستانی کچھ اور ہیں جو میری ملاقات ہوئی ہے جو یہاں باہر رہتے ہیں, عبدہ خلوص ہے نا, جن کے پاس مکان بالکل ہیں اس طرح کے نا. اچھا خالد صاحب, ایک اور بات بتائیے گا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ غیر ملکی خواتین سے, یورپین خواتین سے شادی کر لیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوگی. اب ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان لے کر جانی ہوتی ہے, لیکن چونکہ یہاں پر یورپ میں پہلا حق بیوی کا ہوتا ہے, یعنی جو بات بیوی کہہ دے گی وہی مانی جائے گی. اس طرح کے بھی کوئی واقعات ہوئے ہیں کہ یعنی خواتین جو ہے, جو یورپین خواتین, انہوں نے ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں لے کے جانے دی؟ جی بالکل, ایسے واقعات بالکل ہوئے ہیں, اور وہ کئی بار ایسے بھی ہوا ہے کہ خواتین مان بھی گئی ہیں. اچھا, آخر میں مان جاتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. ہمیشہ نہیں, لیکن چاہتے کہ واقعات ہوئے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہوا ہے کہ خواتین کہتی ہیں نہیں, ادھر ہی ان کی تدفین ہوگی. ہاں, اور جب وہ ضد کر بیٹھے تو پھر ادھر ہی دفنانا, ادھر ہی تدفین ہوتی ہے. تو میرا مشورہ ہے ان دوستوں سے جو, ہاں یہ میں اگلا سوال کرنے لگا تھا جی, کہ وصیت کرنے کا, ایک وصیت کر دیں, نوٹار کے پاس لکھ کر دیں جی, اور کسی نہ کسی مسجد میں جمع کروا دیں یا کسی کے پاس دے دیں کہ ان کے مرنے کے بعد یعنی کہ وہ ان کے ساتھ کیا جائے, میت یہاں رکھنی ہے یا پاکستان رکھنی ہے. لیکن مسئلہ وہی کہ ہمارا یہ تو پلان ہوتا ہی نہیں ہے نا. ہاں بالکل, یعنی ہم زندگی کی دوڑ میں اتنے مگن ہیں کہ ہمارے یہ پروگرام میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو وصیت ہے نوٹار کے پاس لکھ کے اپنے پاس, یعنی کسی کے پاس محفوظ کروا دیں, اپنی فیملی کو اسپیشل یہ ضرور بتائیے. اور میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ جو چیز چاہتے ہیں کہ ہماری تدفین پاکستان میں ہو, ہماری قبر پاکستان میں بنے, تو ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچیں ضرور. بالکل, جب بندہ سوچے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ حل بھی نکل آتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو ایسے لوگ جو جرمنی میں رہ رہے ہیں اور ان کی مثلا ڈیتھ ہو گئی ہے اور بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان پیسوں کا, پراپرٹی کا, یا وہ جو گاڑیاں وغیرہ, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ وہ ساری گاڑیاں, پاور آف اٹارنی وغیرہ کو لکھنے کا طریقہ؟ بالکل, وہ پاکستان میں جہاں ان کی فیملی ہے تو وہ اگر رابطہ کریں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. پیسے بھی مل جاتے ہیں بینک سے؟ پیسے مل جاتے ہیں, لیکن ان کے جیسے بچہ فوت ہوا, ان کے والد صاحب ہیں, ان کے بھائی ہیں کچھ, جب بھی ڈیتھ ہوتی ہے, پچھلے ہمارے دنوں میں ایک ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی کافی ساری پراپرٹی تھی بندے کی, جرمنی میں نا, برلن میں اندر. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے ڈاکومنٹس یعنی کہ میں نے ان کو فارورڈ کیے, ان کے جو والدین تھے, ان کے بھائی تھے,
تو وہاں وکیل کے تھرو ان رابطہ کیا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں وہاں سے نا. ٹھیک ہے، یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم جو ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سوچا ضرور جائے کہ اگر اچانک کسی بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو اس نے اپنا کم از کم پاور آف اٹارنی کسی کو لکھ کے دے جائے کسی کو. تو اس کا یہ ہوگا کہ اگر قانونی جنگ کرنی پڑ جائے تو تھوڑا سا بندے کی ہیلپ ہو جائے گی. ہاں جی، ابھی ایک بندہ ہاسپٹل میں ہے اور ویری کریٹیکل پوزیشن میں ابھی ہے، تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں اس میں نا، کارڈ بھی میرے پاس ہے اس کا پاسورڈ میرے پاس ہے، لیکن میں وہ بینک کی میرے پاس نہیں ہے وہ نا، پاور آف اٹارنی نہیں ہے، اور میں وہاں سے نکلوا نہیں سکتا نا. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ ہے، اگر میں کسی طرح نکلوا بھی لوں تو وہ غیر قانونی ہوگا اور میں باعث جرم ہے ورنہ. اچھا خالد صاحب، ایک اور کہ بہت سے پاکستانی ہیں جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ لائف انشورنس کروا لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے انشورنس کفن اور دفن کی. ٹھیک ہے، اس کا کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ یعنی یہ کرانی چاہیے؟ اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے، یہ کا انڈیا میں بتائیے. جی، یہاں بہت ساری جرمن تنظیمیں بھی ہیں اور مسلمانوں کی بھی ہیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ کئی مسلمان تنظیم جہاں بھی آپ کا دل لگتا ہے وہاں آپ کرائیں. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد یعنی کہ وہ جو سارے اخراجات وہ برداشت کریں گے وہ نا. ہاں جی، وگرنہ مرنے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ابھی برلن میں، جرمنی میں، برلن میں نسبتاً سستا ہے، کوئی 3,500 کے لگ بھگ پیسے لگتے ہیں وہ نا. اور فرینکفرٹ میں میرے حال میں تھوڑے زیادہ ہے اس دوسرے شہروں میں نا. اگر انشورنس نہیں ہوگی تو وہ فیملی کو دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، یا جو بھی کو اکٹھے کریں گے لوگ ہیں نا دینے پڑیں گے. لیکن اگر انشورنس ہے پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن خالد صاحب یہ پردیش میں نا ایک اچھا آدمی ہے، کھاتا پیتا سیٹ ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بعد میں چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ایسا آدمی جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے چندہ جب اکٹھا کرنا پڑتا ہے تو بڑی ایک نا تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ سیٹھ صاحب جن کا اچھا بزنس ہے، جو 100 یورو 200 یورو 500 یورو تک بھی وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی گلے میں سے نکال کے صرف 5 یورو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا بندے کو محسوس ضرور ہوتا ہے کہ کاش یہ بندہ اگر اپنی لائف میں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ سسٹم کر کے گیا ہوتا، کسی کو بتا کے گیا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. اچھا خالد صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی لائف میں سیٹ ہوتے ہیں، اچانک ان کی وفات ہوگی اور دنیا سے چلے گئے، اب ڈیڈ باڈی پاکستان بیچنی ہے، تو کئی دفعہ جو پاکستانی فیملی ہیں وہ جواب دے دیتی ہیں کہ ہمارے تو پاس تو پیسے نہیں. اس طرح کے واقعات بھی آپ کو سامنے ہیں؟ بالکل اس طرح کے واقع جب بندہ کو فوت ہوتا ہے، حالانکہ کئی لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں ماشاء اللہ پاکستان میں، تو جب ان کی فیملی سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں بس یہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، آپ ایسے ہی بھیج دیں ان کو نا، ان کے چندہ اکٹھا کر کے. اور جب وہ جو ڈیڈ باڈی جب پاکستان جاتی ہے، جو فیملی کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ جن پیسوں سے وہ ڈیڈ باڈی پاکستان بھیج جاتی ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں. اب الحمدللہ اس معاملے میں ہماری ایمبیسی بھی تعاون کرتی ہے، اور ایمبیسی بھی جو فنانس کرتی ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے کرتی ہے وہ نا. اچھا، یہ میں آگے سوال کرنے لگا تھا کہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے، جب کسی پاکستانی کی وفات ہو جاتی ہے تو ایمبیسی تعاون کرتی ہے ڈاکومنٹس میں یا اس کی سیٹ بک کرانے میں یا کوئی اور انتظام میں، وہ تعاون کرتی ہے؟ کتنا تعاون کرتی ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ایمبیسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کی ڈاکومنٹیشن دیکھیں، ہم تو واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں تو NOC وہاں سے آ جاتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ، وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو فائنینشلی بھی ان کے وہ اگر کوئی مستحق ہو، بلکہ کئی ایسے بھی لوگ تھے جو مستحق نہیں تھے، اور ان کو بھی ایمبیسی نے فنانس کیا بیرنا. ہاں جی، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو صاحب حیثیت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خرچہ خود برداشت کرے. یعنی جو بندہ فوت ہو گیا پوری عمر وہ پیسے کماتا رہا، پوری عمر وہ بیچتا رہا، اور آخر میں اس کے ساتھ یہ ہو کہ اس کی فیملی جو ہے اس کے تدفین کے پیسے نہ بھیجے، تو یہ بڑی مطلب ہے کہ وہ غریبوں کا حق ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ غریبوں کا حق ہے، تو اس میں سے اس بندے کے پیسے دیے جا رہے ہیں. فیملی کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ اس کو سیلف فنانس کریں. جی. اچھا خالد صاحب، ایک اور بتائیے کہ یہاں جرمنی میں یا برلن میں مسلمانوں کے قبرستان بھی ہیں. جی. اور بہت سے پاکستانی جو ہے ان قبرستانوں میں مدفون ہیں. جی. تو کبھی یہ بھی ہوا کہ کسی پاکستانیوں نے کوئی وصیت کر کے گئے ہوں کہ ہمیں یہاں پر ہی دفنایا جائے؟ اس طرح کبھی کوئی واقعہ آپ کے نظر سے؟ نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور مرنے کے بعد بہرحال جو ان کی فیملی ہوتی ہے وہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان لے کے جانا، پھر اس کے بعد بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو میرا اپنا مشورہ بھی یہ ہے کہ
جس ملک میں بندہ 40-50 سال رہ رہا ہے، وہاں کھاتا پیتا ہے، اس کے بچے بھی ادھر ہیں، اس کی فیملی ہے، تو اس کو یہیں مدفون ہونا چاہیے اس ملک میں نا. اگر کسی کے والدین زندہ ہیں یا ٹھیک ہے پھر تو شاید کچھ بنتا ہے، لیکن باقی جو اگر بندہ ایجڈ ہو گیا ہے، زیادہ ایج ہو گئی ہے، تو اور یہاں پہ اگر مطلب تدفین ہو بھی جائے تو ایسا تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، کہ ہو بھی جائے تو کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ سارا اعمال پر سارا ڈپینڈ کرتا ہے نا. ہاں یہی قبرستان پاکستان کا ہو یا یورپ کا ہو، جہاں بھی ہو تو قبرستان ہے. صحیح. تو یہاں مسلمانوں کے بہت سارے قبرستان ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور ڈیلی ان کے وہ تدفین ہوتی رہتی ہے وہاں پہ. اچھا. صبح و شام یہاں 9-10 قبرستان ہیں ادھر، اور صبح 8 بجے شروع ہوتے ہیں اور 4 بجے تک، ان کے ہر گھنٹے میں 2-2 3-3 ایسے تدفین ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک. ہاں. اور اچھا خالد صاحب، بہت سے پاکستانی کبھی فوت ہو جاتے ہیں تو جو پیچھے فیملی ہے ان کی نا طرح طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے نا اس کو غسل دے، فلاں آدمی اس کا جنازہ پڑھائے، اور فلاں آدمی دعا کرائے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں. جی بالکل اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اب دیکھیں ہم تو کام کرتے ہیں، فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں سارے دوست نا، ہم کوئی تنہا نہیں رہتے. لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ جی فلاں امام صاحب سے دعا کرائی جائے یا جنازہ پڑھایا جائے، تو امام صاحب تو پیسے لیتے ہیں. بالکل صحیح. جی تو ہم نے ایک بہرحال ایک ہمارا بجٹ ہوتا ہے وہ نا، جس کے اندر ہم نے سارا اس کو فنانس کرنا ہے. کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ڈبہ ہوتا ہے وہ مہنگا لگایا جائے، اس کے اوپر کھڑکی لگائی جائے. تو ہم جو تنظیم کی طرف سے ایک بیسک وہ نا دیتے ہیں وہ نا سہولت نا، اس کے بعد جس کی جو خواہش ہے وہ کریں. ہاں لیکن ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے، اس کے ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے یقیناً، کیونکہ اب ہیں 3,500 یا 3,600 لگتا ہے. تو اگر ایک بندہ 30 سال تک رہے ممبر، تو 80 یورو کے حساب سے 24 یورو بنتے ہیں. بالکل. خرچہ پھر بھی زیادہ ہے. پھر بھی زیادہ ہے. بالکل. تو بہر پھر بھی ہم تعاون کرتے ہیں. اچھا دوستو، آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جب کوئی بندہ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی جب پاکستان بیچنی پڑتی ہے تو اس کا خرچہ 3600 یورو سے لے کے اس سے اباو آئے گا. ٹھیک ہے، 4000 بھی ہو سکتا ہے، 5000 بھی ہو سکتا ہے، وہ مختلف حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا خالد صاحب، ایک اور بات بتائیں، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ کا دل بھی ٹوٹا ہے کہ اس طرح کا کام کرتے ہوئے کسی لوگوں کے رویے کی وجہ سے، کسی کی باتوں کی وجہ سے کبھی دل ٹوٹا؟ جی دل ٹوٹا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی کہ حقیقت یہ دیکھیں، ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ممبر بنیں، لیکن جب ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کا شعور تھوڑا، وہ بھی صرف 2-4 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فارم لیتے ہیں مجھ سے. اس کے بعد پھر کئی بار ایسے ہوا ہے کہ ایک بندہ بالکل قریباً مر گیا اور اسپتال میں ہے اور ایک دم فارم پہ سائن کیا، بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہی ان کو فارم دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ یعنی آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ ہوشیاری کر رہے ہیں، چلاکی کر رہے ہیں، دل بھی ٹوٹتا ہے اور بندہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہے کہ پھر یہ کام کرنا پڑتا ہے، پھر نئی ہمت کے ساتھ. اب جی وہ تو کام تو ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم نے ایک سسٹم رہا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ ممبر بنے گا. اس کے اب مسئلہ سربراہ کی کئی بار عمر زیادہ ہوتی ہے اور خاتون کی عمر کم ہوتی ہے. اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیگم کے نام کا پھر کنٹیکٹ کریں تاکہ ممبر بن سکے اس میں. صحیح. تو آپ نے کوئی ایج لمٹ بھی رکھی ہے؟ ہم نے 60 رکھی ہے ایج لمٹ. پہلے نہیں تھی لیکن ابھی ہم نے 60 رکھی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. یعنی ایسے لوگ جن کی 60 سال عمر ہے وہ ممبر بن سکتے ہیں. اگر 60 سال سے زیادہ ہے تو وہ اس کے لیے ہماری ایک برادر تنظیم ہے، وہاں بن سکتے ہیں. ہمارا ایک سیٹ اپ اور بھی ہے، ہماری برادر تنظیم ہے، تو وہاں ممبرشپ ہم کر سکتے ہیں. اچھا خالد صاحب، یہ نا جو لائف انشورنس ہے بہت سے لوگوں نے کروائی ہے اور وہ کرواتے ہیں، تو آپ کا یہ مشورہ ہے کہ ہر بندے کی مرضی ہے کہ وہ لائف انشورنس کروائے یا نہ کروائے، مطلب ہر بندے کا یہ انڈیویجول فیصلہ ہے. لیکن ایک جو کفن اور دفن اور تدفین کی جو انشورنس ہے، یہ ہمارے لوگوں کو بہت کم پتہ ہے، بہت کم پتہ ہے. تو اس کے بارے میں کہنے بتائیے کہ یہ جو کفن اور دفن کی جو انشورنس ہے یہ کروانی چاہیے؟ یہ بالکل کروانی چاہیے. ہر بندے کو مرنے سے پہلے ان کے اپنا خود بندوبست کرنا چاہیے تاکہ باعزت طریقے سے یہاں سے دنیا سے جائے نا. ہاں جو پیچھے لوگ جو لواحقین ہیں ان پہ بھی بوجھ نہ بنے، ان پہ بلکہ کسی بھی بوجھ نہ پڑے، کیونکہ ان کا بھی پیسے نکالنے کو دل نہیں کرتا. ان کا بھی نکالنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ ساری عمر جو ہے جس بندے نے پیسے کما کے بھیجے، لیکن یہ ہے کہ جو جن کو بھیجے ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ اس بندے کے جو پیسے جو ہے نا تدفین کے یا وہ ڈبے کے پیسے یا فلائٹ کے پیسے وہ بھیجے جائیں. بالکل. تو یہ کوشش کریں کہ اپنی لائف میں جو ہے نا
اپنا انتظام کر کے جائیں تاکہ اپنے بچوں پہ بھی بوجھ نہ بنے اور کسی بوجھ نہ بنے. ہاں بالکل صحیح ہے. کسی پہ بھی بوجھ نہیں بنے. زکوٰۃ نہ اکٹھی کرنی پڑے, لوگوں سے فنڈ نہ اکٹھا کرنا پڑے. یا ایسے واقعات ہوئے بندہ فوت ہو گیا تھا, ہندوؤں نے سکھوں نے ان کے لیے فنڈ دیے وہ نا, بالکل یہاں تک بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. لیکن یہ ویری سیڈ, جب بندے اتنی 40-50 سال یہاں رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں, پیچھے کوٹھیاں بنی ہوئی سب ماشاء اللہ نا, ٹھیک ہاں 40 دکانیں بنی ہوئی ہیں, کرائے آ رہے ہیں, سب کچھ کرا رہے ہیں. وہ کیوں زکوٰۃ فنڈ سے یہ کیوں پیسے مانگ کے وہ نہ بھیجا جائے نا, تو ویری سیڈ ہے. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اچھا خالد صاحب, ایک شخص جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جرمنی میں, اب اس کو دفنایا جانا ہے, وہ قبر کا بھی خرچہ ہوتا ہے؟ ہاں جی, قبر کا بھی وہ زمین کا خرچہ, زمین کا خرچہ, قبر کا خرچہ ہوتا ہے. ہاں جی, دیکھیں ہمارا جو پیکیج ہے اس میں سب انکلوڈ ہوتے ہیں سر, اس میں ٹھیک ہے نا. تدفین یعنی کہ جب بھی بندہ کو فوت ہوتا ہے تو ہم ان سے صرف فل مارکس لیتے ہیں, یعنی کہ ان کی اجازت لیتے ہیں, اور اس کے بعد فیملی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں. ہم اس کے کفن دفن میت جو بھی سب کچھ ہم خود کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بس ان کو بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں, آپ جنازہ پڑھ لیں آپ آ کے, بس ٹھیک ہے. ان کا کوئی کسی معاملے میں کوئی پیپر ورک کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا خالد صاحب, یہ جو پاکستان ویلفیئر سوسائٹی ہے, اس کی ممبرشپ کی فیس کتنی ہے؟ اس کی ایک تو رجسٹریشن فیس ہے عمر کے حساب سے, جیسے 40 سال تک ہم نے 100 یورو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو فرسٹ ٹائم دینا ہے, فرسٹ ٹائم دینا ہے. رجسٹریشن پلس سالانہ فیس 80 یورو سال کی فیس ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, لیکن ایک رجسٹریشن فیس ہوتی ہے 100 یورو. میرا 40 سال تک 100 یورو ہے, 45 ابو ہوگی تو 150 یورو ہوگی. اسی طرح سال کی نہیں, وہ ایک بار ہے. اچھا, وہ رجسٹریشن فیس ایک سال, ایک بار ہے, ایک دفعہ, اس کے علاوہ سالانہ فیس. سالانہ فیس 80 یورو. اور فیملی کی کتنی ہے؟ پوری فیملی کی ہے نا. اچھا, پوری فیملی کی 80. اور پر پرسن کتنی؟ وہ بھی 80؟ نہیں, اس کے 10 بچے ہوں, ایک بچہ ہو, اکیلا ہو, 80 یورو بس. وہ تو ہوگی فیملی کی, ساری فیملی کی. اگر سنگل پرسن ہے نہیں, پھر بھی 80 یورو. پھر بھی 80 یورو. بالکل 80 یورو کی مثال پورے کی نا. وہ شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, اصل میں یہ کمیونٹی ہے کہ نا, ایک برادری ہے, بالکل ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا. یہ کوئی انشورنس نہیں اس طرح کی. ہاں, یہ انشورنس نہیں ہے, یہ کوئی بزنس نہیں ہے, یہ صرف لوگوں کی بہتری اور آسانی کے لیے بنایا گیا. یہ دیکھیں, یہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنائی گئی کمیٹی نا, اور الحمدللہ ابھی تک بہت اچھا چل رہا ہے. اور سارے مسائل کے باوجود ان کے شب و فراز تو آتے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ بیسٹ وے, وی آر ان دی بیسٹ وے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور خالد صاحب, کبھی اس طرح کا چانس بھی بنا کہ ایک پاکستانی ہو, مسلمان ہو, اور اس کی جو ڈیڈ باڈی کو جلایا گیا, جس طرح یعنی اس کی انفارمیشن نہیں مل سکی, اس کا کوئی ڈاٹا نہیں مل سکا, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں مل سکا, اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جلائی گئی ہو, اس طرح کبھی؟ جی بالکل, واقعات ہوئے ہیں, یہاں جلائی بھی گئی ہے. تو ایک اور تھا بندہ جو بلکہ ہی واز نیکسٹ ون, یعنی کہ ادھر اوون کے بالکل ساتھ تھا, جس کو جلایا جانا تھا. تو ایمبیسی کے تھرو میں انفارمیشن ملی کہ بندہ ایک پاکستانی فوت ہو گیا. بہر کرتے کراتے میں ادھر ادارے میں پہنچ گیا, تو الحمدللہ ہم نے اس کو وہاں سے واپس لے لیا نا اس کو نا. تو میں نے بلکہ لکھ کے دے دیا وہاں جا کے کہ کوئی بھی مسلمان ہی ان کے اگر آپ کے پاس آئے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں اس میں. بہت پاکستانی بلکہ کوئی بھی مسلمان ہے, افریقن ہو, جرمن ہو, کوئی بھی ہو, تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم اس کو فنانس کریں گے. اچھا خالد صاحب, کائنڈلی مجھے ایک اور بات بتائیے کہ جب ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک فیملی ہے, میاں بیوی ہیں, بچے ہیں, دوست ہیں, گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی, جی, ان کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے, یعنی کدھر انفارم کرنا چاہیے؟ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں, انفارم نہیں کرتے, تو اس میں قانونی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ سب سے فرسٹ ہینڈ کس کو انفارم کرنا ہے؟ سب سے پہلے کہ 112 نمبر ڈائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ہمارا ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے, بندہ فوت ہو گیا, ہو سکتا نہیں فوت ہوا, ہاں ہو سکتا نہ فوت ہوا, بالکل صحیح. 112 نمبر ڈائل کریں اور وہ ایک دم ایمبولینس آ جاتی ہے وہ نا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی پھر ہمیں فون کر دیں, تو جی ایک بندہ یعنی کہ واللہ عالم یعنی کہ فوت ہوا یا نہیں ہوا. تو بہر وہ آتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اس کے پاس ڈاکٹر آتا ہے, اور ود ان 3 آورس وہ ڈاکٹر ادھر پہنچ جاتا ہے وہ نا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آ کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. جرمنی کا قانون ہے, بڑا دلچسپ ہے, اور یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ 3 دن تک میت آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. 3 دن میت 3 دن اپنے گھر میں میت آپ رکھ سکتے ہیں قانونی طور پر. رکھتے نہیں, لیکن سب واقعات ہوئے. ایک ہمارے دوست پاکستانی فوت ہوئے تھے, اس کی جرمن بیگم تھی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تھا نہیں, میں اس کی میت 3 دن گھر رکھوں گی. ٹھیک ٹھیک. تو 3 دن تک اس کی میت گھر رہی. ٹھیک ٹھیک. پھر تیسرے دن ہم نے وہاں سے کلیکٹ کی, اور اس کے بعد پھر اصل میں جہاں پہ پیار زیادہ ہوتا ہے, پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد اس میں لوگ ڈرتے ہیں ہاتھ لگاتے ہوئے نا, پیار بہت کم ہوتا ہے. نہیں, لیکن جو آپ بات بتا رہے ہیں نا, تو وہ ایک اسپیشل, بس ایک اسپیشل کیس تھا, پہلا ہی کیس, اور واللہ عالم آخری شاید نہ ہو, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی میت فوت ہوتا ہے تو سارے گھر والے ایک دم ڈرتے ہیں اس سے نا. پھر بجے جب
ہوتا ہے جلدی آج ہی لے جائیں، جلدی لے جائیں، پھر ہم ود ان 2-3 آورس ہم اس کو میت کو لے جاتے ہیں بس میں. اچھا خالد صاحب، یہ جو آپ کی پاکستان ویلفیئر سوسائٹی ہے تو یہ خالی برلن میں کام کرتی ہے؟ ایک آدمی ہے جو فرینکفرٹ رہتا ہے، ہمبرگ رہتا ہے، یا کسی اور شہر میں رہتا ہے، منچن میں رہتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کو کیا، یعنی اس کے جو رشتہ دار ہیں، فرینڈز ہیں، دوست ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ آپ تو خالی برلن والوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار اور بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ برلن آئے، یہاں پہ میلڈنگ بشانی بنائے، آپ کا ممبر بن جائے، اس کے بعد وہ فرینکفرٹ چلا جائے، ہمبرگ چلا جائے، تو کم از کم آپ کا ممبر بن جائے. اس طرح کیا ہے واقعات، بلکہ یہاں سے انگلینڈ بھی چلے گئے واقعات ہے اس طرح کے. یہاں ممبر بنے، اس کو انگلینڈ چلے گئے. تو پچھلے لاسٹ ٹائم ہمارا ایک ممبر فوت ہوا تھا، تو ہم نے 3,000 پاؤنڈ اس کو دیا ان کے لواحقین کو نا. اچھا خالد صاحب، ایک زمانہ تھا جب آپ پاکستان میں ڈیڈ باڈی بھیجتے تھے تو ساتھ آپ ایک بندہ بھی بھیجتے تھے. اب آپ نے وہ بندہ بھیجنا چھوڑ دیا ہے، تو وہ کیا وجہ بنی یا کس وجہ سے؟ اصل میں ایک تو بہت ایکسپینسو، ایک وقت تھا کہ یہاں 1800 یا 1600 مارک تھا اس وقت، دور تھا نا. پھر کرتے کرتے 1800 ایرو ہو گیا. تو اب کرتے کرتے یعنی کہ اس کی جو یہ کرونا سے پہلے تک تو 2000 ایرو تھا نا قیمتیں. اب یہ کرونا کے دور میں قیمتیں بڑھتے بڑھتے اب یہ 3600-3700 ایرو تک پہنچ گئی نا. اور اب اتنے پیسوں میں اس کو فنانس کرنا مشکل ہے. بالکل صحیح. ہم ٹکٹ، پھر یہ بھی ہوا کہ اب ٹکٹ ہم دیتے تھے، اب لوگوں نے، ایک بندہ گیا اس نے 2500 کی ٹکٹ لے کے چلا گیا بزنس کلاس میں. بالکل. اب کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے ہم فنانس کرتے ہیں، لیکن اب بزنس کلاس تو فنانس نہیں کر سکتے ہم. صحیح بات ہے. تو اس طرح کے ہر بندہ پھر کوئی 1000 کی لے کے جا رہا ہے، 2000 کی، کوئی 2500 کی. تو ہم نے اس کو پھر بریک لگائی کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور 80 ایرو یا تو ہم 150 ایرو یا 200 ایرو کریں تاکہ فنانس کر سکیں، لیکن 80 ایرو میں یہ فنانس مشکل ہے سارا نا. اچھا خالد صاحب، یہ جو بندے جب فوت ہو جاتے ہیں، تدفین کا بندوبست ہو گیا، فلائٹ کا بندوبست ہو گیا، ڈبہ تیار ہو گیا، تو اس کے ساتھ آپ کو کیش بھی دیتے ہیں؟ نہیں، ہم کیش نہیں دیتے. ہم ہمارا کام یہ ہے کہ اصل میں چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنا ضروری ہے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایک پکچر کلیئر ہو، جو ممبر بننا چاہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ سے میں کلیکٹ کر سکوں. نہیں، ہمارے پاس ایک فارم ہے جس میں لکھا ہوا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز نا. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی ممبر یعنی کہ ہمارا یہاں اگر فوت ہو گیا یا اب ممبر بننے کے بعد جرمنی میں کہیں بھی چلا گیا تو پھر ہم اس کو فنانس کرتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو پاکستان یعنی کہ ان کے لواحقین تک پہنچے. اگر فرض کریں اس کا کوئی بندہ واقف نہیں ہے ادھر نا، تو پھر یہ بندہ یہاں سے جائے گا اور اس کے گھر تک اس کو پہنچائے گا. اچھا خالد صاحب، ایک اور بات بتائیں. ایک آدمی ہے، اکیلا رہتا ہے، کسی کے ساتھ دوست نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور فیملی ساری پاکستان میں ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کریں، یہاں کی پولیس کو فون کریں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر تو وہ فنانس خود کرنا چاہتے ہیں پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر تو ہم اس کے وارث ہیں. ویسے اگر ممبر ہے نہیں، لیکن پہلے تو یہ پتہ کرانا ہے نا کہ بندہ یعنی اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، گھر میں زندہ بھی ہے نہیں ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یعنی شروع سے لے کے؟ نہیں، فرض کر بندہ فوت ہو گیا، گھر میں ہی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. ہاں، لیکن فیملی پاکستان سے رابطہ کر رہی ہے، فون نہیں ہو رہا. پھر اصل میں ہوتا ہے کئی بار 2 ہفتے لگ جاتے ہیں. جب پڑوسی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ناک کر کے دیکھتا ہے نا. نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں فیملی ہے اور ان کو شک پڑ گیا کہ ہمارا بندے سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ جو فیملی ہے اس کو ایمبیسی کو فون کرنا چاہیے. ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہیے. بالکل پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہیے. پھر ایمبیسی یعنی کہ پھر ہم سے رابطہ کرتی ہے، اب ڈھونڈیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بھی پتہ چل جائے اس طرح کو بندے کا، وہ اس سے کیونکہ پرابلم یہ نا ہے مسئلہ. بالکل پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس انفارمیشن بہت کم ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ یعنی خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ایک وے پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. اگر گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے کس کو بتانا ہے. تو صحیح بات، ایمبیسی کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا ضروری ہے. اور ویسے بھی اگر فرض کریں وہ فنانس نہیں کر سکتے، ایسے واقعات ہیں بیان نا، گھر والے فنانس نہیں کر سکتے، تو وہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے بھیجیں گے ایمبیسی کو نا کہ ہمارا ایک بیٹا یا بھائی فوت ہو گیا، ہم اس کو فنانس نہیں کر سکتے، پلیز ہمارے اس کی میت بھجوائیں. پھر ایمبیسی باؤنڈ ہو جاتی ہے اس کی میت بھجوانے پہ نا. ٹھیک ہے. اس کا پروسیس یہ ہے سارا. اچھا خالد صاحب، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو جرمن میں جو مسلمانوں کا قبرستان میں، اس میں تقریباً کتنے پاکستانی مدفون ہوں گے؟ پاکستانی میرے 300-350 تو میرے خیال میں ہم نے خود تدفین کی ہوں گے نا. زیادہ ہی ہوں گے بلکہ نا. بلکہ ابھی ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ جو بندے فوت ہو رہے ہیں وہ یہیں ان کی ہو رہی نا تدفین. وہ ایک دور تھا پرانا، وہ گزر گیا، لیکن اب کم ہے جو ہے نا.
جو نوجوان فوت ہوتے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو تو شاید وہ والدین کہتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے جن کے بھائی ہوتے ہیں بہن ہوتی کہتے ہیں جی وہ بس اس کو وہیں دفن کر دینا. صحیح صحیح. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جب آئے گا تو ہمارا خرچہ بھی ہوگا ساتھ نا، تو اس لیے. اور اچھا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے جرمنی میں، اب ڈیڈ باڈی کو پہنچتے پہنچتے نا جو ہفتہ لگ گیا، 2 ہفتے لگ گئے، 3 ہفتے لگ گئے، تو وہ جو پیچھے فیملی ہے نا وہ سارے ریلیٹو اکٹھے ہو گئے ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ برڈن بن جاتا ہے کہ بندہ کتنے دن آخر مہمانوں کو سنبھال سکتا ہے یا کر سکتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں ود ان 2-3 days ہم سب پیپر ورک صاحب کمپلیٹ کر لیتے ہیں. فرض کریں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے سنڈے کو نا، تو بدھ کے روز یا وینسڈے ہم اس کی یہاں سے روانگی کر دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھر والوں کو انفارم نہ کریں اسٹارٹ میں نا. بالکل ٹھیک ہے، جب تک اس کا وہ پورا انتظام نہ ہونا چاہیے. جس وقت پورا یعنی کہ سمجھے کہ وہ ہو گیا ہے اور فلائٹ بک ہو گئی اس کے بعد پھر ہم انفارم کرتے ہیں. بہرحال خالد صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بہت سے پاکستانی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ جو جرمن میں رہ رہے ہیں، کہ کائنڈلی کوئی ایسا طریقہ کار کریں کہ جرمن کے کسی بھی شہر میں کسی بھی پاکستانی کی ڈیتھ ہو تو کم از کم ان کے پاس ایک ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے جس کو وہ فالو کر سکیں، جس سے رابطہ کر سکیں، اور تھوڑی سی آسانی ہو جائے. جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں لواحقین، ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی. تو اس پہ اگر کائنڈلی کچھ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی پاکستانی کہیں بھی فوت ہو جائے جرمنی میں تو ہم انفارم کریں، ہم وہاں سے بھی میت کلیکٹ کر لیں گے. ہم اس کو فائنانس بھی کوئی مسئلہ نہیں اسینشل کریں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ وہ تو ہم کرتے ہیں ویسے بھی نا، کئی بار ہم فرینکفرٹ سے لے کے آئے ہیں، لائپزگ تو قریب ہے ویسے بھی ہمارے نا، اور جہاں سے فولٹا سے لے کے آئے میت ایک بار نا. تو کوئی بھی پاکستانی کہیں بھی فوت ہو جائے، میں کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں تو ہمارے یونٹس ہر بڑے بڑے شہروں میں، ڈوزلڈورف میں ہے، فرینکفرٹ میں ہے یا بریمن میں ہے، تو ہم وہیں سے سارا ارینج کر کے اس کو پاکستان روانہ کرتے ہیں. اچھا خالد صاحب آپ نے کائنڈلی یہ کرنا ہے کہ واٹس ایپ پہ ایک تو مجھے آپ نے وہ بھیجنا ہے کمپنیوں کے نام کہ جن کے ساتھ ہم لوگ اپنی جو ہے انشورنس کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تدفین والی اور مدفون والی اور ڈیڈ باڈی والی جو انشورنس ہے نا وہ خالد صاحب مجھے بھیجیں گے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو ہر شخص جو پاکستانی جو جرمن میں رہ رہا ہے اس کو چاہیے یہ انشورنس کروا لے، تاکہ خدا نخواستہ کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کی شام کس موڑ پر ہو جائے. بے شک ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس بات کو جتنا ہم اپنی ترقی کے لیے سوچتے ہیں، جتنا ہم اپنے کام کے لیے سوچتے ہیں، جتنا ہم یہ پاسپورٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمیں یورپین پاسپورٹ مل جائے، وہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے اپنی موت سے آگاہ نہیں ہے کہ کب جو ہے اس دنیا سے چلا جائے. تو اس وجہ سے اس انشورنس کو ضرور کرائیں. اچھا خالد صاحب اس کے بعد اگلی انشورنس یہ ہے، ایک تو یہ کہ انشورنس قبر تک، لیکن قبر کے بعد کے معاملات اس کی انشورنس بھی ساتھ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. بالکل صحیح، کیونکہ ہمارا کام تو قبر تک ہے نا. تو ہاں کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اگر مدفون ہو گئے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی آسانی ہو جائے، جرمن میں اگر ہوں گے تو ہو سکتا ہے ادھر زیادہ مار پڑے نا، یہ ادھر سے زیادہ سوال جواب ہوں گے. لیکن سوال جواب ایک ہی ہونے ہیں، چاہے بندہ جرمن میں مدفون ہے چاہے پاکستان میں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ لائف کو بہتر کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنائیں. ٹھیک ہے جی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو میرا خیال ہے کہ آسانی کے معاملات ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہم مسلمان ہیں بہر نا، ہم جرمنی میں بھی مسلمان ہیں اور پاکستان میں بھی مسلمان ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اپنے حلال آرام کا خیال کریں. صوم و صلات کی پابندی یہ بہت اہم ہے، اس میں نا سب سے اہم ہے. قبر تک تو کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، بندہ پہنچا دیتا ہے نا، لیکن اس کے بعد جو لائف ہے اس کا کیا بنے گا نا. اس لیے جو سب سے اہم ہے قیامت کرو سب سے پہلے نماز کے بارے پوچھا جائے گا، پھر اس کے بعد معاملات بھی ہیں سارے ہیں. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ ہم جہاں بھی رہیں مسلمان بن کر رہیں، اپنی آخرت کو نہیں بھولیں بس نا. یہ میرا گزارش بھی ہے، میرا میسج بھی ہے. کوئی بھی بندہ فوت ہوگا ہم اس کو فائنانس کریں گے انشاءاللہ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بعد کے معاملات وہ تو خود کرنے ہیں سب نے نا. اچھا خالد اور کائنڈلی مجھے آخر میں ایک اور بات بتائیے کہ جو لوگ آپ کے ممبر بننا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے، بہت سے لوگ سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ ممبر بننا چاہتے ہیں، ممبر بننے کا کیا طریقہ کار؟ جی ہمارے پاس مجھ سے رابطہ کر لیں واٹس ایپ پہ، میں ان کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا اپنے ممبرشپ فارم، مجھے اسی طرح واپس کر دیں اور بینک پہ پیسے جمع کروا دیں بس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تمام ایسے دوست جو پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کا ممبر بننا چاہتے ہیں، ان یہ خالد صاحب کا جو ہے نا واٹس ایپ وہ میں کمنٹس میں لکھ دوں گا، آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، آپ کو فارم ملے گا، آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں. اور کسی بھی اگر بندے کو وفات ہو گئی ہے اور اس کا کوئی دوست کوئی رشتہ دار اگر خالد صاحب سے رابطہ کرے گا، ایمبیسی سے رابطہ کرے گا،
تو یہ ہوگا کہ تھوڑے سے معاملات آسان ہو جائیں گے. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بڑی دور سے آپ لائف سے تشریف لائے. جی بس جی میں جو ہے نا یہ دوستوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ چلو کسی کا بینیفٹ ہو جائے گا. اور یقین مانے جب میں نے آپ کا پہلا انٹرویو دیکھا تھا اور سنا تھا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس وقت سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے آپ سے ملنا ہے. بہت عظیم کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہماری یقین مانے یعنی اس چیز کا نعمت بدل ہی کوئی نہیں ہے کہ یعنی کوئی لوگ کچھ لوگ آپ کی تعریف کر دیں گے, کچھ آپ کو دعائیں دیں گے, لیکن آپ کا کام بہت بڑا سر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. شکریہ جو ہے نا بہت چھوٹا سا لفظ ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو, بڑی دور سے آئے انشاءاللہ. تو بہرحال جو بھی کمیونٹی کی جتنے بھی اور بھی مسائل, یہ مسئلہ ہے نا, لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو مسائل ہوتے ہیں ہم ہر معاملے میں اپنی کمیونٹی کے لیے حاضر ہیں, ہم کام کرتے ہیں. کوئی فیملی کا مسائل ہو, ہم چونکہ جہاں جنازہ ہوتا ہے وہاں نکاح بھی ہم پڑھاتے ہیں, یہ بھی ساتھ ہے. بہت اچھے سارے معاملات, بچوں کی تعلیم و تربیت, خواتین. خالد صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا, میں بہت ضروری سوال میرے ذہن میں آیا. یہاں جرمنی میں اگر بچوں کے ختنے کروانے ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی وہ پاکستان سے ہی ہوں گے یا یہاں سے؟ نہیں, یہاں ہیں ڈاکٹرس ہیں, کیوں نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, بالکل. میں بڑی لمبی لسٹ ہے ڈاکٹرس کی, میں شیئر کر دوں گا جس کو ضرورت ہے. اور یہ پورے جرمنی میں کرتے ہیں؟ جرمنی میں. اور یہ لیگل ہے یعنی جرمنی میں ختنے کرنے یا کروانے؟ لیگل ہے بالکل. اچھا جی, یہ دوستو یہ بڑی ایک نا ضروری انفارمیشن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نہیں خوش قسمتی سے, ٹھیک ہے, اس خوش قسمتی سے کسی کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے, اولاد پیدا ہوتی ہے, تو ان کو خالی ختنوں کے لیے پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. جرمنی میں یہ سہولت میسر ہے, بلکہ اٹلی میں بہت سی فیملیوں کو جانتا ہوں جو ختنے کے لیے اسپیشل پاکستان جاتی ہیں بچوں کے ختنے کے لیے. تو یہ جرمنی میں لیکن یہ سہولت موجود ہے کہ یہاں پر جو ہے بچوں کے ختنے ہو جاتے ہیں. برلن میں تو بڑی لمبی لسٹ ہے نا ڈاکٹرز کی, اور جرمنی پورے میں ہے. ابھی لاسٹ ٹائم ایک دوست سے ماگدبرگ میں ان کے, تو میں نے ان کو وہاں کا ایڈریس بھیجا تو وہ کروایا نا. زبردست, کوئی مسئلہ نہیں. 300 یورو فیس ہوتی ہے اس کی میرے. اچھا 300 یورو, ہاں یہ بھی آپ نے بہت اچھا بتا دیا کہ 300 یورو اس کو, یعنی وہ جو کرنکن کاسا ہے وہ نہیں, وہ خود دینے پڑتے ہیں. چلیں جی, یہ جو ہے نا اچانک سے میرے ذہن میں سوال اترا ہے, ٹھیک ہے, میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ آپ نے سر اس بارے میں بتا دیا. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, سارے لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا, میں کوشش کروں گا آپ کا جواب دینے کی. تو خالد صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ, انہوں نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. ہمیں چائے پلائی اتنی شاندار قسم کی کہ اس نے میرا خیال ہے بالکل فریش کر دیا, اور لائپسی تک جو ہے نا انشاءاللہ میں بالکل فریش جاؤں گا. تھینک یو سو مچ سر.